بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسے کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھوا نہ جائے، یہ احادیث میں ہے، یہ بالکل حق سچ ہے کہ قرآن پاک کو جنب کی حالت میں یا بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، بے شک حق ہے، لیکن لا یمسہ الا المطہرون کا مفہوم کچھ اور ہے، جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ علیہ السلام مدد۔ بے شک یہ احادیث میں آیا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے جب تک آپ پاک نہ ہوں۔ اب بے شک یہ حق سچ ہے، یہ احادیث میں آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون کی جو آیت مبارکہ آئی ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ بغیر پاکائی کے، طہارت کے، باطنی پاکائی کے بغیر قرآن پاک کے حقیقی اصلی مفہوم اور مقاصد کو چھو بھی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ یمسہ کا جو ضمیر ہے نا، ہو کی، یہ لوح محفوظ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں، مفہوم ہیں لا یمسہ الا المطہرون کی آیت کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے اس کو سوائے المطہرون، صرف مطہر بھی نہیں، المطہرون کے بغیر لوح محفوظ تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنی ہے، وہ یہ کہ اردو میں سکنا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کین، یہ چیلنج کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں چیلنج فرمایا ہے کہ بغیر طہارت کے کوئی بھی اس قرآن پاک کو لا یمسہ، ہو کی ضمیر لوح محفوظ والے قرآن کی طرف ہے، اور قرآن پاک کے حقیقی معنی، مقصد، مفہوم کی طرف ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اصلی حقیقی مطلب اور مفہوم کو، اس کے مقصد کو، آیتوں کے مقصد کو، الفاظوں کے مقصد کو سوائے المطہرون کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، یعنی صاحب تطہیر لوگ جو ہیں وہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ وہی لوح محفوظ تک بھی رسائی رکھتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پاک کے اصلی حقیقی معنی، مطالب اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ان کے بغیر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے اصلی مقصد، مفاہیم، مطالب کو سمجھے، اور نہ ہی ان کے بغیر کسی اور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوح محفوظ پر دسترس رکھتے ہوں۔ جیسا کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اور راہب کو بیٹے دینے والے واقعے سے ثابت ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین جو المطہرون ہیں، ان کی لوح محفوظ تک رسائی ہے، ان کے بغیر کسی اور کی لوح محفوظ تک رسائی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوا نہیں جا سکتا، تو چیلنج ہے اللہ پاک کا، پلیت، ناپاک، اس کو چھو نہیں سکتا، کین، سکنا، سک اردو میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس کو ہاتھ سے چھونے کی بات ہے، تو قرآن کا چیلنج ہے کہ ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا۔ اور جو ہمارے پاس موجودہ آج کل قرآن پاک ہے، یہ چھپ کر ہی بیرون ممالک سے آتا ہے، فارین کنٹریز سے آتا ہے، جہاں پر جو کمپنیاں، جو فیکٹریاں یہ قرآن پاک چھاپ رہی ہیں، وہاں پر کم سے کم 80% لوگ کافر ہیں، جو وہاں پر یہ کاغذ اٹھاتے ہیں، یہ مشینوں میں دیتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں، اس کی پیکنگ کرتے ہیں، ہم تک بھیجتے ہیں۔
اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے چھونے کا مفہوم ہے کہ ہاتھ سے کوئی نہیں چھو سکتا پلیت اس قرآن پاک کو، تو جس لعنتی جس لعین یہودی کافر نے قرآن پاک کو جلایا تھا، اس خبیث سے بڑھ کر کافر کون ہوگا؟ اس نے بھی جلانے کے لیے ہاتھ میں تو اٹھایا ہوگا، چھوا تو ضرور ہوگا۔ حالانکہ قرآن پاک کا چیلنج ہے کہ اس قرآن کو اس کتاب کو، حالانکہ قرآن کے لفظ بھی نہیں آیت میں، اس کتاب کو جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو المطہرون کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اور طاہر ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے ایک کلیہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کس کا وجود پاک ہے، کس کا اندر پاک ہے، کس کا باطن پاک ہے، کس کی روح پاک ہے۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں میں 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ استغفار، ایسے چھٹا کلمہ رد کفر ہے۔ میں وقت کو بچا رہا ہوں۔ رد کفر، پہلے کلمے پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی روح پاک ہوگی، آپ کی جسم پاک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور چھٹے کلمے پر آپ عمل کریں گے، اس کا نام ہے رد کفر، جس میں حکم ہے تبرات من الکفر والشرک والکذب والبہتان والنمیمت۔ الخ آگے آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ تبرہ کرو، بیزاری اختیار کرو جھوٹ سے، کذب سے، بہتان سے، نمیمت سے، معاصی سے۔ تو جو مسلمان تبرہ کرتے ہیں، انہی کے اندر ان کے وجود، ان کے باطن پاک ہیں، وہی اس قرآن کے مطالب اور مفہوم کو المطہرون سے لے کر سمجھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بات کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن پاک کو مس کرنے کا مطلب ہے دماغ سے سمجھنا، دماغ سے سوچنا، دماغ کی رسائی اس تک نہیں ہے، ہاتھوں کی بات نہیں ہو رہی قرآن پاک میں، آیت مبارکہ میں۔ اس کو سمجھنے تک دماغوں کی، عقلوں کی رسائی قرآن پاک کے مطالب، مفاہیم اور لوح محفوظ تک نہیں ہے، سوائے ان کے جو المطہرون ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے خیال میں آپ میرا مطلب اور مفہوم سمجھ چکے ہوں گے۔ علی ارشاد قلندری کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ کے حوالے۔